السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نصاب میں شامل 7ویں یونٹ جو کہ اردو تنقید و تحقیق پر مشتمل یونٹ ہے، اس سے ہمارا جو حصہ تنقید کا تھا وہ کل مکمل ہو چکا ہے۔ اب آج ہمارا حصہ جو ہے وہ تحقیق کا۔ اس ویڈیو میں ہم تحقیق سے متعلق سوال و جواب دیکھیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، تحقیق کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا تحقیق کے لغوی معنی چھان بین، تلاش و جستجو اور دریافت کے ہیں۔ اگلا سوال، تحقیق کسی امر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول قاضی عبدالودود کا ہے۔ اگلا سوال، تحقیق دراصل تلاش و جستجو کے ذریعے حقائق معلوم کرنے اور ان کے تصدیق کرنے کا نام ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال جمیل جالبی کا ہے۔ اگلا سوال، تحقیق کا معلم اول کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا تحقیق کا معلم اول حافظ محمود شیرانی کو کہا جاتا ہے، اور معلم ثانی جو ہے یہ قاضی عبدالودود کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، اردو تحقیق کا معلم ثانی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو تحقیق کا معلم ثانی قاضی عبدالودود کو کہا جاتا ہے۔ تحقیق جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور تحقیق کا مادہ جو ہے یہ ہے کاف ہے۔ اگلا سوال، کس کے مطابق تحقیق ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ صحیح اور غلط میں امتیاز کرتے ہیں اور پھر صحیح کی مدد سے اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا جمیل جالبی کے مطابق۔ قاضی عبدالودود نے جو تحقیق کے لازمی اجزاء بتائے ہیں اس کو انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اگلا سوال، حقائق کو دریافت کرنے اور ان کی تصدیق کرنے کا نام کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا حقائق کو دریافت کرنے اور ان کی تصدیق کرنے کا کام جو ہے وہ تحقیق کہلاتا ہے، اور تحقیق سے ہی مفروضہ جو ہوتا ہے اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ تحقیق سے ہی ہوتا ہے۔ اگلا سوال، کس کے مطابق تحقیق کے لغوی معنی کسی شے کی حقیقت کا اثبات ہے؟ اصطلاحاً یہ ایک ایسے طرز مطالعہ کا نام ہے جس میں مواد کے صحیح یا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے۔ جواب ہو جائے گا سید عبداللہ کے مطابق۔ تحقیق کا جو معلم ثانی ہے وہ قاضی عبدالودود ہیں، جن کو معلم ثانی کہا جاتا ہے، اور ان کو تحقیق کا معلم ثانی رشید حسن خان نے کہا ہے۔ اگلا سوال، قاضی عبدالودود کو تحقیق کا معلم ثانی کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا قاضی عبدالودود کو تحقیق کا معلم ثانی رشید حسن خان نے کہا ہے۔ اگلا سوال، محقق کو خطابت سے احتراز واجب ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول قاضی عبدالودود کا ہے۔ اگلا سوال، تحقیق کسی مسئلے کے قابل اعتماد حل اور صحیح نتائج تک پہنچنے کا وہ عمل ہے جس میں ایک منظم طریقہ کار، حقائق کی تلاش و تجربہ اور تفصیل کاری پوشیدہ ہوتی ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان عبدالستار دہلوی کا ہے۔ اگلا سوال، متنی تحقیق میں کس کو بڑی مہارت حاصل ہے؟ جواب ہو جائے گا متنی تحقیق میں امتیاز علی عرشی کو بڑی مہارت حاصل ہے۔ اگلا سوال، کس کی کوششوں کا نتیجہ ہے
کہ اردو ادب کی تاریخ 18ویں صدی کے بجائے 15ویں صدی سے شروع ہوئی؟ جواب ہو جائے گا محی الدین قادری زور کی یہ کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اردو ادب کی تاریخ جو ہے وہ 18ویں صدی کے بجائے 15ویں صدی سے شروع ہوئی۔ زور جو ہے یہ ان کی ایک بہت اہم تصنیف ہے جو روح تنقید کے نام سے ہے۔ محی الدین قادری زور جو ہیں یہ 25 دسمبر 1905 کو حیدرآباد کے محلہ شاہ گنج میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال جو ہے وہ 23 ستمبر 1962 کو شری نگر کشمیر میں ہوا تھا، اور ان کا انتقال جو ہے وہ حرکت قلب رکنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ زور کے والد کا نام جو تھا وہ سید غلام محمد شاہ قادری اور تخلص زوم تھا۔ زور نے اردو زبان کا آغاز و ارتقاء کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری انہوں نے لندن یونیورسٹی سے حاصل کی تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے ابتدائی سنسکرت اور لسانیات کی تعلیم جو ہے یہ پروفیسر آر ایل لیٹرنر سے لندن یونیورسٹی میں ہی حاصل کی تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے صوتیات کی تعلیم بھی حاصل کی تھی، وہ انہوں نے پروفیسر ایلائٹڈ جیمز سے حاصل کی تھی۔ اگلا سوال، 3 شاعر میر تقی میر انیس اور ہاریس اسمتھ پر ایک تنقیدی نظر کس کی کتاب ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ کتاب محی الدین قادری زور کی ہے۔ اگلا سوال، کلیات قلی قطب شاہ کو کس نے مرتب کیا؟ جواب ہو جائے گا کلیات قلی قطب شاہ کو محی الدین قادری زور نے مرتب کیا تھا۔ زور نے یوم قلی قطب شاہ بھی منانا شروع کیا تھا، جو کہ انہوں نے 1965 میں منانا شروع کیا تھا۔ اگلا سوال، اردو لسانیات پر باقاعدہ کام کی ابتدا کس نے کی تھی؟ جواب ہو جائے گا اردو لسانیات پر باقاعدہ کام کی ابتدا محی الدین قادری زور نے کی تھی۔ اگلا سوال، زور نے ادارہ ادبیات اردو سے کون سا ماہنامہ جاری کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا زور نے ادارہ ادبیات سے ماہنامہ صبرس جاری کیا تھا، جو کہ 1938 میں انہوں نے جاری کیا تھا۔ زور نے ادارہ ادبیات اردو جو ہے وہ 15 جنوری 1931 کو قائم کیا تھا، اور انہوں نے وہاں سے صبرس رسالہ 1938 میں جاری کیا تھا۔ اگلا سوال، تحقیق کا معلم ثانی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا تحقیق کا معلم ثانی قاضی عبدالودود کو کہا جاتا ہے۔ قاضی عبدالودود 1896 میں بہار میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1984 کو پٹنہ میں ہوا تھا۔ قاضی عبدالودود کے والد کا نام قاضی عبدالوحید تھا، اور قاضی عبدالودود 1923 میں انگلستان گئے تھے، اور انگلستان سے آنے کے بعد یہ خدا بخش اورینٹل لائبریری جو کہ پٹنہ میں ہے وہاں یہ وابستہ اس لائبریری سے وابستہ ہو گئے تھے، اور وہیں قاضی عبدالودود نے 1936 میں پٹنہ سے ایک رسالہ معیار کے نام سے جاری کیا تھا۔ اگلا سوال، قاضی عبدالودود انگلستان کب گئے تھے؟ جواب ہو جائے گا قاضی عبدالودود 1923 میں انگلستان گئے تھے، اور انگلستان سے آنے کے بعد ہی یہ خدا بخش لائبریری سے وابستہ ہوئے تھے۔ قاضی عبدالودود پٹنہ سے ایک تحقیقی رسالہ نکالتے تھے جو کہ معاصر کے نام سے یہ نکالتے تھے۔ اگلا سوال، کس محقق نے غالب سے متعلق چونکا دینے والے حقائق پیش کیے ہیں؟ جواب ہو جائے گا قاضی عبدالودود نے غالب سے متعلق چونکا دینے والے حقائق جو ہیں وہ انہوں نے پیش کیے ہیں۔ اگلا سوال، قاضی عبدالودود کے تبصروں کے مجموعوں کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا قاضی عبدالودود کے تبصروں کے مجموعوں کا نام اشتر و سوزن اور عیارستان ہے۔ قاضی عبدالودود
اس کے علاوہ ان کی اور تصانیف ہیں جن میں آوارہ گرد اشعار، جہان غالب اور تعین زمانہ وغیرہ ہیں۔ ان کا جو مجموعہ عیارستان ہے وہ اس 3 کتابوں پر اس میں تبصرے شامل ہیں۔ اگلا سوال، قاضی صاحب کی تحریروں سے تحقیق کو جو طاقت اور عناصر ملتے ہیں ان میں ظاہری سطح پر سب سے نمایاں چیز تحقیق کی زبان ہے اور وہ اسلوب جو معنویت سے معمور اور رنگینی سے محفوظ ہے۔ قاضی عبدالودود سے متعلق یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا قاضی عبدالودود سے متعلق یہ خیال رشید حسن خان کا ہے۔ ان کا رسالہ جو عیارستان، ان کا جو تبصرے کا مجموعہ ہے عیارستان، اس میں 3 کتابوں پر تبصرے شامل ہیں، 3 کتابوں کے تبصرے، اور جو اشتر و سوزن ان کا رسالہ ہے ان کے تبصروں کا مجموعہ ہے، اس میں 2 کتابوں پر تبصرے، 2 کتابوں کے تبصرے اس میں شامل ہیں۔ اگلا سوال، غالب بحیثیت محقق، عبدالحق بحیثیت محقق، آزاد بحیثیت محقق، غالب کا فرضی استاد، معاصر غالب، تبصرہ فرہنگ غالب کس کے کارنامے ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام کارنامے قاضی عبدالودود کے ہیں۔ اگلا سوال، قاضی صاحب نے بہت سے نئے ماخذ کا اس وقت پتہ دیا جب ان کا علم اکثر لوگوں کو نہیں تھا۔ ان کی تحریریں ان کی وسعت مطالعہ کی شاہد عادل ہیں۔ کم ایسے ماخذ ہوں گے جو ان کی نظر سے نہ گزرے ہوں۔ قاضی صاحب سے متعلق یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا قاضی صاحب سے متعلق یہ خیال رشید حسن خان کا ہے۔ اگلا سوال، کس محقق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق 20 اپریل 1870 کو ہاپوڑ ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئے تھے اور عبدالحق کا انتقال 16 اگست 1961 کو کراچی پاکستان میں ہوا تھا۔ مولوی عبدالحق نے BA اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ سے 1895 میں کیا تھا اور انہوں نے حیدرآباد کے کمانڈنٹ آف چیف نواب افسر جنگ کی پیشکش پر مدرسہ آصفیہ کی صدر مدرسی اور رسالہ افسر کی ادارت بھی قبول کی تھی۔ اگلا سوال، کتب مشتری، گلشن عشق، سبرس، باغ و بہار، دریائے لطافت، رانی کیتکی کی کہانی اور معراج العاشقین کی مرتب کا نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا ان تمام تصانیف کے مرتب کا نام مولوی عبدالحق ہے، یعنی مولوی عبدالحق نے ان تمام تصانیف کو مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ مولوی عبدالحق ہی وہ پہلے، یعنی علی گڑھ کے وہ پہلے طالب علم تھے کالج کے جنہوں نے سب سے پہلے علی گڑھ کا یونیفارم پہنا تھا۔ علی گڑھ طلباء کے لیے جو یونیفارم تیار کیا گیا تھا اس کو سب سے پہلے پہننے والے جو تھے وہ مولوی عبدالحق صاحب ہی تھے۔ اگلا سوال، مولوی عبدالحق دارالترجمہ عثمانیہ کے ناظم کا مقرر ہوئے۔ جواب ہو جائے گا مولوی عبدالحق دارالترجمہ عثمانیہ کے ناظم 1917 میں مقرر ہوئے تھے۔ مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو ہند کی بنیاد 1906 میں اس کی بنیاد پڑی تھی اور مولوی عبدالحق انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری 1911 میں بنائے گئے تھے۔ مولوی عبدالحق سے پہلے علامہ شبلی نعمانی، حبیب الرحمن خان شیروانی اور عزیز مرزا بھی انجمن ترقی اردو ہند کے سیکریٹری رہ چکے تھے اور اس کے بعد مولوی عبدالحق دارالترجمہ عثمانیہ کے ناظم 1917 میں مقرر کیے گئے تھے۔ اگلا سوال، مولوی عبدالحق کے خاکوں کے مجموعے چند ہم عصر کو سب سے پہلے کس نے مرتب کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا شیخ چاند نے سب سے پہلے خاکوں کا مجموعہ چند ہم عصر کو مرتب کیا تھا۔
मौलवी अब्दुल हक ने कुतुब मुश्तरी, गुलशन इश्क, सबरस, बागो बहार वगैरह के अलावा निकातु शोरा, दीवान ताबा, दीवान असर, तस्करा रेख्ता गोया, रियाजुल फसहा, अक़द सुरैया और तस्करा हिंदी वगैरह को भी इन्होंने तरतीब दिया था। अगला सवाल, किसके मबसूत मुक़द्दमों, हाशियों और सेहत मतन से मुस्तक़बिल की तनक़ीद की राह हमवार हुई? जवाब हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक के मबसूत मुक़द्दमों, हाशियों और सेहत मतन से मुस्तक़बिल की तनक़ीद की राह जो है वो हमवार हुई। अगला सवाल, गालिब के तमाम मुदव्वन और गैर मुदव्वन कलाम के मुरत्तिब कौन है? जवाब हो जाएगा गालिब के तमाम मुदव्वन और गैर मुदव्वन कलाम के मुरत्तिब इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी हैं। इम्तियाज़ अली अरशी 1904 को रामपुर में पैदा हुए थे और अरशी साहब का इंतकाल 1981 को रामपुर में हुआ था। इम्तियाज़ अली अरशी जो है ये रामपुर रज़ा लाइब्रेरी के नाज़िम 1923 में मुकर्रर हुए थे और वहीं पर इन्होंने दीवाने गालिब, नुस्ख़े अरशी 1958 में, मकातिब गालिब 1937 में, फ़रहंग गालिब 1947 में और इंतखाब गालिब को इन्होंने तरतीब दिया था। इनका असल मैदान जो था वो अरबी अदब का था। अगला सवाल, रानी केतकी की कहानी सिल्क गोहर, बाग़ उर्दू, तारीख़ मोहम्मदी को किसने मुरतब किया? जवाब हो जाएगा इसके मुरत्तिब जो है वो इम्तियाज़ अली अरशी हैं। इम्तियाज़ अली अरशी को माहिर गालिबियात की हैसियत से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने नादिरात शाही, तारीख़ अकबरी, तज़किरा दस्तूरुल फसाहत वगैरह को भी इन्होंने मुरतब किया था। अगला सवाल, किस मुहक्किक को माहिर गालिबियात की हैसियत से भी जाना जाता है? जवाब हो जाएगा इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी को माहिर गालिबियात की हैसियत से भी जाना जाता है। अगला सवाल, किस मुहक्किक को खुदाए तदवीन कहा गया है? जवाब हो जाएगा रशीद हसन ख़ान को खुदाए तदवीन कहा गया है। रशीद हसन ख़ान 25 दिसंबर 1925 को शाहजहांपुर में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल सन 2006 में शाहजहांपुर में ही हुआ था। इनके वालिद का नाम अमीर हसन था। रशीद हसन ख़ान ने इब्तदाई तालीम मदरसा बहरुल उलूम से हासिल की थी। रशीद हसन ख़ान का तकर्रुर जो है वो शुबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहैसियत रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर 6 अगस्त 1959 में हुआ था और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनका तकर्रुर ख्वाजा अहमद फ़ारूकी के तवस्सुत से हुआ था और इसके अलावा इन्हें दिल्ली साहित्य कला परिषद अवार्ड भी 1977 में मिला था। अगला सवाल, किस मुहक्किक ने क्लासिकी मतून की तदवीन के बेमिसल नमूने पेश किए हैं? जवाब हो जाएगा रशीद हसन ख़ान ने। अगला सवाल, बाग़ो बहार और फसाने अजायब को किस मुहक्किक ने तशरीहात इख्तिलाफ, नसख और फरहंग के साथ मुरतब किया? जवाब हो जाएगा रशीद हसन ख़ान ने इनको मुरतब किया। इसके अलावा इन्होंने इंतखाब शिबली, इंतखाब मरासिया अनीस दबीर और दीवान ख्वाजा दर्द के भी ये मुरत्तिब हैं। रशीद हसन ख़ान को यूपी उर्दू एकेडमी इनाम भी 1978 में मिला था और इसके अलावा 1979 में यानी 1979 में इनको गालिब अवार्ड से भी नवाजा गया था और इम्तियाज़ मीर अवार्ड भी इनको 1980 में मिला था और इसके अलावा 1989 में यानी 1989 में इनको न्याज़ फतेहपुरी अवार्ड से भी नवाजा गया था और 1990 में इनको नेशनल अवार्ड महाराष्ट्र उर्दू अकादमी और मोहम्मद तोफ़ैल अदबी अवार्ड लाहौर से भी इनको नवाजा गया था। अगला सवाल, तफसीर गालिब के उन्वान से किस मुहक्किक ने गालिब पर किताब लिखी है?
جواب ہو جائے گا تفسیر غالب کے عنوان سے غالب پر کتاب لکھنے والے محقق گیان چند جین ہے۔ گیان چند جین جو ہے یہ 1923 کو سیوہارا ضلع بجنور میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال جو ہے وہ سن 2007 کو کیلیفورنیا میں ہوا تھا۔ گیان چند جین نے جو اپنی پہلی غزل لکھی تھی وہ انہوں نے 1937 میں لکھی تھی، اور اس کے علاوہ گیان چند جین جو ہے وہ جموں یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر 1965 میں مقرر ہوئے تھے، اور جموں یونیورسٹی کے جو شعبہ اردو کے پہلے صدر یعنی شعبہ قائم ہونے کے بعد جو اس کے پہلے صدر مقرر ہوئے تھے وہ گیان چند جین ہی تھے، جو کہ 1972 میں شعبہ اردو کے پہلے صدر مقرر ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ 1976 سے 1979 تک الہ آباد یونیورسٹی میں بھی گیان چند جین پروفیسر رہے تھے۔ اگلا سوال، ریسرچ ایک حقیقت پنہاں یا حقیقت مبہم کو افشا کرنے کا باضابطہ عمل ہے۔ تحقیق کی یہ تعریف کس نے کی ہے؟ جواب ہو جائے گا تحقیق کی یہ تعریف گیان چند جین نے کی ہے۔ تحقیق پر ان کی ایک بہت مایہ ناز اور مشہور و معروف تصنیف ہے جس کا نام ہے تحقیق کا فن، جو کہ اب تک کی تحقیق کی سب سے مستند کتاب مانی جاتی ہے، جو کہ انہی گیان چند جین کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، اردو شاعری میں غالب سب سے فارسی زدہ شاعر ہیں، یہ قول کس محقق کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول گیان چند جین کا ہے۔ اگلا سوال، جمیل جالبی کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا جمیل جالبی کا اصل نام محمد جمیل خان تھا۔ جمیل جالبی جو ہے یہ 12 جون 1929 کو علی گڑھ میں پیدا ہوئے تھے۔ جمیل جالبی کا انتقال سن 2019 کو پاکستان میں ہوا تھا۔ جمیل جالبی کے والد کا نام محمد ابراہیم خان تھا۔ جمیل جالبی کے آباء و اجداد جو ہیں یہ 18ویں صدی میں سوات سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے، اور جالبی صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ علی گڑھ سے انہوں نے حاصل کی تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے ان کے استادوں میں شوکت سبزواری، غیور احمد رزمی اور کرار حسین صاحب ان کے استاد تھے، اور انہوں نے اپنے نام کے آگے یعنی جمیل جالبی نے اپنے نام کے ساتھ جو جالبی کا اضافہ کیا تھا وہ انہوں نے سید جالب دہلوی کی نسبت سے کیا تھا۔ اگلا سوال، جمیل جالبی کے استاد کون کون تھے؟ جواب ہو جائے گا جمیل جالبی کے استاد شوکت سبزواری، غیور احمد رزمی اور کرار حسین صاحب تھے۔ اگلا سوال، جمیل جالبی کی پہلی تخلیق کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا جمیل جالبی کی پہلی تخلیق کا نام سکندر اور ڈاکٹو ہے، جو کہ ان کی پہلی تصنیف ہے۔ جمیل جالبی نے اردو ادب کی تاریخ پر مبنی اب تک کی جو سب سے ضخیم کتاب مانی جاتی ہے، جو کہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے، اردو ادب کی تاریخ، وہ اس کے مصنف جو ہیں وہ جمیل جالبی صاحب ہی ہیں۔ اگلا سوال، جالبی صاحب کی تحقیق میں بھی ایک تخلیقی رنگ و آہنگ پایا جاتا ہے، یہ انداز اردو کے بہت کم محقق کو نصیب ہوا ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال عبادت بریلوی کا ہے۔ جمیل جالبی کو ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں 1964، 1973 اور 1974 اور 75 میں داؤد ادبی انعام سے نوازا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کو محمد توفیل ادبی ایوارڈ سے بھی 1989 میں نوازا گیا تھا۔ ان کی تصانیف میں تاریخ ادب اردو، تنقید و تجزیہ، نئی تنقید، معاصر ادب، میرا جی ایک مطالعہ، یہ سب ان کی تصانیف ہیں۔ اگلا سوال،
جمیل جالبی ایک منکسر المزاج عالم ہیں جن کی زندگی نئی نسل کے لیے قابل قدر تقلید ہے اور جن کے ادبی کارنامے اردو کا بیش بہا خزانہ ہیں۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول خلیق انجم کا ہے۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے، اور اب میری مستقل رائے ہے کہ ڈاکٹر جمیل جالبی حال ہی سے لے کر آج تک کے تمام اردو تنقید نگاروں میں سب سے اہم ہیں۔ یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا جمیل جالبی صاحب کے بارے میں یہ بیان جو ہے یہ خواجہ احسن فاروقی کا ہے۔ اس کے علاوہ رئیس امرہوی نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ علمی و تحقیقی میدان کو سر کرنے کے لیے جس تحمل، استعداد، محنت اور منطقی ذوق کی ضرورت ہے وہ سب چیزیں جمیل جالبی کی ذات میں یکجا ہو گئی ہیں۔ جمیل جالبی سے متعلق یہ قول جو ہے یعنی رئیس امرہوی نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ جمیل جالبی صاحب کو حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے بھی 1990 اور 94 میں سرفراز کیا گیا تھا، اور ان کی تصانیف میں ایلیٹ کے مضامین، ارسطو سے ایلیٹ تک، جانورستان اور قدیم اردو لغت وغیرہ بھی ان کی تصانیف میں شمار ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ آج ہمارے نصاب میں شامل جو 7ویں یونٹ تھی جو کہ تنقید و تحقیق پر مشتمل یونٹ تھی، جس کا کہ پہلا حصہ تنقید کا حصہ جو ہے وہ ذرا سا تاخیر سے مکمل ہوا، جبکہ تحقیق والا حصہ جو ہے وہ آج مکمل ہو گیا، اور اسی کے ساتھ آج ہماری یہ یونٹ بھی مکمل ہو گئی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نصاب میں شامل 8ویں یونٹ جو کہ غیر افسانوی نثر کی یونٹ ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز اور امتحان سے جڑی تمام تر معلومات اور امتحان کی مکمل تیاری آپ کی ہمارے چینل کے ذریعے ہو سکے۔ بہت شکریہ۔